کہانی یہ بتاتی ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ اکثر مہنگی پڑتی ہے، جبکہ صبر اگرچہ مشکل ہے وہ حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز جو آج کل کمی نظر آتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس کہانی میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ یہ شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی جانی پہچانی کشش سے، تیز منافع کا لالچ۔ جب پیسہ تیزی سے آتا ہے تو ایک عجیب سی طاقت کا احساس ہوتا ہے نا؟ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ممکن ہو گیا ہے۔ فون پر ہر نوٹیفیکیشن، ہر الرٹ، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا آپ کی کامیابی کا جشن منا رہی ہو۔ لگتا ہے جیسے کوئی جادوئی شارٹ کٹ مل گیا ہو، محنت اور انتظام کے بغیر بس تیزی سے آگے بڑھنے کا راستہ۔ یہ احساس، یہ سینسیشن بہت کیا کہتے ہیں نشاور ہو سکتی ہے۔ جی، بہت نشاور۔ اور یہ ابتدائی مرحلہ جو بظاہر اتنا اچھا لگتا ہے نا، اکثر اپنے اندر ایک بنیادی کمزوری چھپائے رکھتا ہے۔ ساری توجہ فوری لمحاتی تسکین پر ہوتی ہے، طویل مدتی پائیدار ترقی پر نہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک پہلو ہے، ہم فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن یہیں پر خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ اس تیز رفتار جیت کے پیچھے اکثر گہرائی، سمجھ بوجھ یا مستقبل کی کوئی ٹھوس منصوبہ بندی، اس کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں ریت پر محل تعمیر کرنے جیسا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کہانی پھر آگے بڑھتی ہے اور دکھاتی ہے کہ یہ شخص اپنی اس کامیابی کا جشن کیسے مناتا ہے۔ بے درے خرچ، نئے کپڑے، مہنگا فون، اچھی جگہوں پر کھانا پینا، ہر خریداری جیسے اس کامیابی کا ایک اور ثبوت ہو۔ جی، جیسے دنیا کو دکھانا ہو کہ میں کامیاب ہوں۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے پیسوں کا یہ چشمہ کبھی نہیں سوکھے گا اور یہ خوشی، یہ توجہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ مگر اس ظاہری چمک دمک اور کہکہوں کے پیچھے کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، صرف ایک بے لگام حرکت ہے۔ جیسا کہ متن میں بھی اشارہ دیا گیا ہے، جو تیزی سے اوپر جاتا ہے اکثر اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی گرتا ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے، لیکن اس صورتحال پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور جب بنیاد ہی کمزور ہو تو یہ گراوٹ تقریباً یقینی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال اکثر بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ٹھوس حکمت عملی کے بڑے خطرات مول لینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لوگ منافع کے جوش میں ممکنہ نقصانات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ متن میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، خاموشی۔ جب نمبر گرنا شروع ہوتے ہیں، جب وہ تعریفی پیغامات آنا بند ہو جاتے ہیں، تو یہ خاموشی دراصل اس بیرونی توثیق کے خاتمے کی علامت ہے جو پیسے سے جڑی تھی۔ جب تک پیسہ آ رہا تھا، شور تھا، لوگ تھے، توجہ تھی۔ جیسے ہی حالات بدلے، سب غائب۔ اچھا۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس قسم کی کامیابی کتنی کھوکھلی اور عارضی ہو سکتی ہے، اور اس گراوٹ کا جذباتی اثر بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ صرف مالی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ عزت نفس اور اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جب یہ شخص سب کچھ کھو کر مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے، تب اس کی ملاقات ایک بالکل مختلف قسم کے انسان سے ہوتی ہے۔ ایک معمر شخص جو پرسکون ہے، ثابت قدم ہے، اور جس نے جیسے وقت کو اپنا کام خاموشی سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرشد کی طرح۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ یہ بزرگ نہ تو مارکیٹ کو ٹائم کرنے کے گور بتاتے ہیں، نہ ہی کوئی جلد امیر ہونے کی ترکیب۔ ان کی گفتگو کا محور ہے صبر۔ وہ مثال دیتے ہیں ان درختوں کی جو راتوں رات تناور نہیں بنتے، اور ان انعامات کی جو انتظار کرنے والوں کا مقدر ہوتے ہیں۔ متن میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے، آہستہ چلنا کمزوری نہیں ہے، یہ دانش مندی ہے۔ یہ پہلے والے نقطہ نظر سے بالکل مختلف سوچ ہے۔ بالکل مختلف، اور یہ ملاقات رہنمائی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اکثر مشکل وقت میں ہی انسان کو صحیح مشورے اور ایک مختلف زاویہ نظر کی قدر ہوتی ہے۔ اس بزرگ کی بات میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ تاخیر سے ملنے والی تسکین، یعنی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، اور قدرتی ترقی کے جو چکر ہیں ان کو سمجھنا۔ صحیح۔ آج کل کی مالی دنیا میں جو بے صبری نظر آتی ہے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لوگ سٹاک مارکیٹ میں بھی دنوں میں منافع کمانا چاہتے ہیں، کاروبار کو مہینوں میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی قدر، چاہے وہ مالی ہو یا ذاتی، اکثر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پرت در پرت بنتی ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج سے درخت بنتا ہے۔ یہ سبق صرف پیسوں کے لیے نہیں، میرے خیال میں زندگی کے ہر شعبے میں کارآمد ہے۔ یقیناً۔ اچھا، تو اس ملاقات کا اس کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ شروع کرتا ہے، لیکن اس بار انداز بالکل مختلف ہے۔ چھوٹے پیمانے پر، لیکن ایک واضح نیت اور منصوبے کے ساتھ۔ وہ بچت کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے شاید اپنی پچھلی غلطیوں سے، شاید نئی چیزیں پڑھ کر یا سمجھ کر، اور پھر سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کر۔ اور اب کوئی سنسنی خیزی نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، صرف ایک مستقل ٹھوس پیش رفت، چاہے وہ کتنی ہی سست کیوں نہ لگے۔ ہر گزرتے دن، ہر مہینے اس کا صبر اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ متن میں کہا گیا ہے، جو وہ کبھی ایک ہفتے میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اب وہ اسے احتیاط سے تعمیر کرتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ یہ تبدیلی محض مالی نہیں، یہ ایک ذہنی اور رویے کی تبدیلی بھی ہے۔ اب رفتار کی جگہ مضبوطی نے لے لی ہے۔ اور اگر ہم اس مرحلے کو تھوڑے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نظم و ضبط، مسلسل سیکھنے اور عمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ پائیدار دولت کی تعمیر کے لیے یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ مرحلہ شاید پہلے والے مرحلے کی طرح دلچسپ یا سنسنی خیز نہ لگے، کیونکہ اس میں فوری نتائج کی وہ چمک دمک نہیں ہوتی۔ جی ہاں، وہ جوش و خروش نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن یہی وہ مرحلہ ہے جو سب سے زیادہ بنیادی اور مستحکم ہے۔ یہیں پر حقیقی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور یہ تصور صرف مالیات تک محدود نہیں، بلکہ عادات اور علم کے حوالے سے بھی مرکب سازی یعنی کمپاؤنڈنگ کے اصول سے جڑتا ہے۔ کیا میں اسے تھوڑا واضح کروں؟ ہاں ضرور۔ یہ کمپاؤنڈنگ کا تصور دلچسپ لگتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کمپاؤنڈنگ کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا منافع بھی مزید منافع کمانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے 100 روپے لگائے، 10 روپے منافع ہوا، تو اگلی بار آپ 110 روپے پر منافع کمائیں گی۔ یہ بالکل ایک چھوٹے سے برف کے گولے کی طرح ہے جو پہاڑ سے نیچے لڑھکتے ہوئے اپنے ساتھ مزید برف لپیٹتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اچھا۔ شروع میں یہ بہت سست لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی رفتار اور حجم میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہی اصول صبر اور نظم و ضبط کے ساتھ کی گئی سرمایہ کاری، سیکھنے یا اچھی عادتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کوششیں وقت کے ساتھ مل کر بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کردار نے اب اسی اصول کو اپنا لیا تھا۔ بہت خوب۔ اچھا، کہانی پھر وقت کا ایک لمبا سفر طے کرتی ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، دنیا بدلتی ہے، معیشت میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نئے رجحانات آتے اور جاتے ہیں، لیکن اس شخص کا نظم و ضبط قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے اصولوں پر، اپنی حکمت عملی پر ثابت قدم رہتا ہے، بھلے ہی آس پاس کے لوگ پھر سے تیزی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ یہ استقامت بہت اہم ہے۔ اور پھر ایک صبح جب سورج شاید ایک ترقی کرتے ہوئے شہر پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اسے ایک گہرا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ حقیقی دولت تیز رفتار نہیں ہوتی، یہ وفادار ہوتی ہے۔ یہ شور نہیں مچاتی، دکھاوا نہیں کرتی، یہ بڑھتی ہے، مگر خاموشی سے۔ اور کہانی کا سب سے اہم نقطہ، جیسا کہ متن میں لکھا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ ایک بہت پرسکون مگر بے انتہا طاقتور کامیابی کا احساس ہے۔ جی، اور یہاں سچی دولت کی جو تعریف ابھر کر سامنے آتی ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ یہ صرف بینک میں موجود رقم نہیں ہے، یہ استحکام ہے، یہ پائیداری ہے۔ اسے وفادار اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ صبر، محنت اور دانش مندی سے کمائی گئی ہے۔ یہ دھوکہ نہیں دیتی، یہ راتوں رات غائب نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ وقت کے ساتھ خاموش، مستقل ترقی کا نام ہے۔ یہ ان چمکدار، فوری لیکن اکثر عارضی فوائد کے بالکل برعکس ہے جن کا پیچھا وہ پہلے کر رہا تھا۔ یہ مسلسل کوشش اور صبر کا ثمر ہے جو نہ صرف مالی تحفظ لاتا ہے بلکہ کردار میں بھی ایک خاص قسم کی پختگی اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ دولت صرف پیسے کی نہیں بلکہ اس ذہنی سکون، اعتماد اور خود مختاری کی بھی ہے جو اس پورے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس ساری کہانی کا، اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہانی کا اختتام ایک بہت واضح پیغام پر ہوتا ہے۔ وقت اور صبر کی سرمایہ کاری کریں، ان دو چیزوں کو اپنا ساتھی بنا لیں، منافع یعنی نتیجہ ضرور آئے گا،
یہ بظاہر ایک سادہ سا اصول لگتا ہے نا؟ لگتا تو سادہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، خاص طور پر آج کی اس تیز رفتار، فوری تسکین والی دنیا میں جہاں ہر چیز ایک کلک کی دوری پر ہے، شاید سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف مالی سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے وسیع تر تناظر میں ایک پورا فلسفہ ہے۔ وقت ہمارا سب سے قیمتی، ناقابل واپسی اثاثہ ہے، اور صبر وہ خوبی ہے جو ہمیں اس اثاثے کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے اور اس سے حقیقی فائدہ اٹھانے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ کسی چیز میں وقت اور صبر لگاتے ہیں، چاہے وہ مالی سرمایہ کاری ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو، کوئی رشتہ نبھانا ہو یا اپنی ذات کو بہتر بنانا ہو، تو آپ نہ صرف متوقع نتیجہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس سفر میں آپ تجربہ، علم، حکمت اور کردار کی مضبوطی بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ اضافی منافع ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہے، فوری پیسے کے پیچھے بھاگنے کے سنسنی خیز لیکن پرخطر راستے سے شروع ہو کر صبر، نظم و ضبط اور مسلسل سیکھنے کے ذریعے دیرپا اور حقیقی بامانی دولت کی تعمیر تک۔ یہ صرف مالی حکمت عملی کی تبدیلی نہیں، بلکہ ایک فرد کی اندرونی تبدیلی کی بھی کہانی ہے۔ ایک بے صبر، جلد باز شخص سے ایک دانش مند، پرسکون اور صابر انسان بننے تک کا سفر۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری لیکن بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ سچی دولت، جیسا کہ کہانی سے ظاہر ہوتا ہے، صرف مالی اعداد و شمار کا نام نہیں۔ یہ اس دانش مندی، اس ذہنی پختگی اور اس استحکام کے بارے میں بھی ہے جو صبر آزما عمل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جاننا کہ آپ نے کچھ ٹھوس، کچھ پائیدار تعمیر کیا ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترے گا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جی، یہ وہ اندرونی سکون اور خود اعتمادی لاتا ہے جو صرف پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ وہ دولت ہے جو واقعی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ صحیح۔ تو اس دلچسپ گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ ذہن میں آتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کی روشنی میں اگر صبر مالی معاملات میں ایسی خاموش ترقی لا سکتا ہے، تو زندگی کے اور کون سے پہلو ہیں جہاں یہی صبر، یہی مستقل مزاجی اسی طرح کے گہرے اور پائیدار نتائج دے سکتی ہے؟ شاید ہمارے رشتوں میں، نئی مہارتیں سیکھنے میں، یا ہمارے اپنی ذاتی نشوونما کے سفر میں۔ سوچنے کی بات ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔